ایک تو یہ مجھے بتائیں مومن صاحب کہ یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پھر ایک دفعہ دوبارہ ایک تنقید یہ بھی ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب بیسکلی اپنی صاحبزادی کا جو امیج ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں ضروری کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، پنجاب سے ہی پروموٹ کیا جائے، اس لیے شاید انہوں نے اتنی توجہ وفاق میں بیٹھ کر اپنے بھائی کے کاموں پر نہیں دی. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اور دوسرا کیا جس طرح اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اٹس جسٹ این کنٹریبیوشن جو کہ پہلے کوئی ریلیف اناؤنس ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جو سی گریڈ ہے نا اٹ از بیٹر دین ڈی گریڈ. تو سی گریڈ مطلب جو پاس ہوتا ہے بالکل نیچے لیول پہ، وہ ڈی گریڈ جو فیل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ میاں صاحب بولے ہیں اور مریم بی بی جو تھے وہ خاموش رہی ہیں، خاص طور پہ ہاں خاموش رہی ہیں، کیونکہ وہ 14 اگست کو ہم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک فقرہ ایک سینٹنس پاکستان کے بارے میں نہیں لکھ پا رہی تھی. یہ ہوتا ہے ڈی گریڈ، اور سی گریڈ کے شاید وہ اتنا کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو فیکٹس بتاتا ہوں. اختیار بھائی نے 2-3 باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے بجلی کا ذکر کیا ہے. اگر آپ جو بجلی کے بل یا جو کیپیسٹی پیمنٹ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں، لیٹس سے ہم 2000 سے کر لیتے کیونکہ اس سے پہلے مہینے تھے، 2000 سے کر لیتے تو جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے نا وہ کبھی 1.5 ارب روپے سے زیادہ نہیں گئی. بہت زیادہ ہوئی تو 2 ارب کو ٹچ کیا ہے، اور یہ چلتا گیا 2014-15-16 تک. 2014-15-16 میں نئے ڈیلز ہوئے تھے اور وہ سارے امپورٹڈ آئل اور امپورٹڈ کول کے ہوئے تھے، یا گیس اور امپورٹڈ کول کے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ 2017 کے بعد اب آپ دیکھیں 2018 19 20 21 22 23، ٹھیک ہے، اور یہ 24 ہو گیا. وہ جو 200 ارب تھا وہ 200 ارب نے جم کیا ہے تقریباً کوئی 600 ارب پہ، پھر 750 ارب پہ، پھر 950 ارب پہ، اور اس دفعہ ابھی وہ چلے گئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ 2800 ارب، تقریباً 3 کھرب کے برابر ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈالر، اچھا اگر ڈالر فرض کرے اتنا ہی مہنگا ہوتا، لیکن اگر یہ وہ ڈیل صحیح کرتے 4 سینٹس ہی کرتے جیسے باقی ملکوں میں تھا ایز اپوز ٹو 14 سینٹس، تو آج ہم 2800 ارب کی بجائے ہم صرف 720 ارب روپے دے رہے ہوتے. ان سب مہنگائی کے باوجود یہ اصل چیز تھا نا جو انہوں نے غلط ڈیسیجن لیا، بولے کیا. اب میں آگے آ جاتا ہوں. نواز شریف صاحب نے بھی سارا ملبہ آپ کے نہیں دیکھیں ان میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں نا، فگرز بتا رہا ہوں. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے جواب بھی دیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سروے اٹھا کے دیکھ لیں 2017 میں بی نیگیٹو تھا، 2018 میں بی پازیٹو تھا. یہ فچ کا جو ریٹنگ ہے، میں نے کہا کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں. 2020 میں بی پازیٹو، 2022 تک بی پازیٹو رہا. پھر جب یہ لوگ آ گئے وہ ٹرپل سی نیگیٹو، اور اس میں آپ کو پتہ ہے ٹرپل سی کا مطلب کیا ہے؟ ایٹ دا ورج آف بینکرپسی، ڈیفالٹ، ایٹ دا ورج آف بینکرپسی. اچھا، یہ جب آئے تھے اس وقت وہ جو انویسٹمنٹ سے ذرا نیچے والا ہوتا ہے نا ادھر تھا، اور یہ لوگ جب یہ لوگ آئے تھے یہ کیا شور مچاتے اس وقت. میں آپ کو ایک اور آخری کمپیریٹیو، سر میں آپ کو ایک کمپیریٹیو بناتا ہوں 3 صوبوں کی، 3 صوبوں کا کمپیریٹیو انالیسس بتاتا ہوں. جی ڈی پی کا 2014 15 16 17 18، یہ 5 سال پنجاب جس وقت ہمارے ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب وہاں تھے، سندھ میں جب پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ تھی، اور کے پی میں جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. ان 3 کی گورنمنٹ تھی. آپ یاد رکھیں، پنجاب میں 2014 میں 5.2 تھا، کے پی میں 4.8 تھا، سندھ میں 3.7 تھا. اس کے بعد 2015 میں 4.5، کے پی 5.1، آگے چلا گیا. یہ کرتے یہ فگرز آپ کہاں سے کوٹ کر رہے ہیں؟ دس از اکنامک سروے. جی بالکل سر جی. آف وچ ایئر؟ میں 5 سال کا بتا رہا ہوں آپ کو، مطلب 14 15 16 17 18 نہیں. یہ کیومولیٹو آپ نے جو ابھی جو اس سال اکنامک سروے ہے، کیونکہ اس میں پچھلے کافی سالوں کے نمبرز ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا ہر سال کا کیا ہے. اور جو اس میں جو ڈفرنس اگر آپ دیکھا جائے تو کے پی میں جو ایکچوئل ڈفرنس جو گروتھ ہوئی ہے وہ 3.8% ہوئی ہے، پنجاب میں 2.8% ہوئی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تبھی ویسے ہی تو نہیں کیا. دیکھیں جب آپ فگرز کی بات کریں نا، جب آپ کسی پہ الزام لگائیں تو آپ اس کو میں تو ہمیشہ کہتا ہوتا
کرتا ہوں اختیار ولی خان صاحب کو بھی بہت دفعہ میں نے بولا ہے. جمع خرچ تو میں کہہ سکتا ہوں تباہ کر دیا ہے. میں تو کہتا ہوں اکنامک سروے 2021-22 کا جو اکنامک سروے ہے دیٹ سپیکس دی پرفارمنس واٹ ایور, وہ اس کو دیکھ لیں. اور انہوں نے 16 مہینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے شائع کیا کوئکلی کہ یہ مجھے ایک بات بتا دیں کہ پنجاب وائی اونلی پنجاب کیوں. میاں نواز شریف صاحب بطور ایم این اے یا صدر پاکستان مسلم لیگ نون ان کو اپنے بھائی کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اوور آل, اور یہ کنٹریبیوشن ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے بریگیڈیئر صاحب کی طرف چلا ان کے سٹیکس اس وقت پنجاب میں وہ اپنی بیٹی کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور بیٹی نے کتنا پیسہ لگایا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ بھائی کی طرف توجہ کم ہے, بھائی کی طرف توجہ کم ہے. بیٹی نے کتنا پیسہ لگایا کہ جو ٹائم سکوئر کے اوپر اپنے اشتہار لگانے کے چل نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے سارے کام صحیح کیے ہیں, وہ ڈر کس بات کا. لیکن میں چند ایک باتیں کرتا ہوں. ابھی چانڈیو صاحب وہ ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا ہے. بالکل, وہ انہوں نے جو اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی وہ انہوں نے اس انسٹیٹیوشن کے حق کی بات کی تھی. وہ کہا تھا شاید ہم سٹرکچر بنائیں گے, اینٹ پہ اینٹ رکھ کے اینٹ سے اینٹ بجائیں گے, اس کی بات کی تھی. اچھا, پی ایم ایل جو ہے وہ جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں پی ایم ایل کی ہسٹری ہے, یا تو یہ بریف کیس بھجوا کے ججوں کو خریدتے ہیں اور جو نہیں بکتے ان کے اوپر جا کے اٹیک کرتے ہیں, یہ ان کی ہسٹری ہے. آگے جاتے ہیں. لیکن پتہ ہے آپ کو اصل جو ظلم ہوا ہے, ہلال امتیاز, پریزیڈنشیل, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کو مل رہے ہیں؟ عمر فاروق کو, وہ شخص جس نے توشہ خانہ کی گھڑیاں خریدی تھیں. آپ کو پتہ ہے کس کو مل رہے ہیں؟ انور مجید کو. کون ہے؟ اومنی گروپ کے مالک ہیں, جنہوں نے پاپڑی والا چھاپڑی والا کے ساتھ جو لین دین تھا وہ ان کے تھا, ان کے اوپر یہ الزامات تھے. ان لوگوں کو جب آپ دیکھیں ان سب چیزوں کو آپ جو ہے نا اس کی ویلیو ختم کر رہے ہیں. لیکن میں آ جاتا ہوں جنرل فیض صاحب کی بات پہ. میں کوٹ کروں گا خواجہ آصف صاحب کو, ڈیفنس منسٹر. میں کوٹ کروں گا احسن اقبال, میں کوٹ کروں گا مولانا فضل الرحمان کو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جنرل, سب سے پہلے خواجہ آصف, انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ ان کے سسر جو تھے نا وہ میاں نواز شریف کے ساتھ بہت اچھے دوست تھے. نہیں, جنرل فیض کے سسر نہیں, جنرل باجوہ کے. اور ان کی بیسس پہ ان دونوں کو لگایا ہے, ان دونوں کا نام انہوں نے لیا. اچھا, نمبر 2, جنرل فیض کے کوئی رشتہ دار تھے جو میاں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے جب وہ فرار ہو کر گئے تھے, اس ملک سے بھاگ کر گئے تھے. ان کے کوئی رشتہ دار تھے, کسی نے کوئی بردر ان لا یا کوئی بھائی یا کوئی تھے جو جا کے ملے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ یہ تھا کہ 2019 میں جنرل فیض, ضمیر صاحب یہ بتائیں کب فرار ہو کر گئے تھے؟ 2 دفعہ فرار ہو کر گئے ہیں, 2 دفعہ. اچھا, الاؤمی فرار اسے کہتے ہیں, فرار اسے کہتے ہیں جو جھوٹ بول کے جاتا ہے. فرار وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بول کے جاتا ہے. الاؤمی سر, الاؤمی سر, دیکھیں الاؤمی. جنرل باجوہ صاحب, اور انہوں نے 2019 میں پی ایم ایل این کے ساتھ بات کر کے کہا تھا کہ ہم آپ کو پہلے سینٹرل پھر پنجاب دیں گے. یہ ان لوگوں سے بات کی تھی, پی ٹی آئی کے ساتھ بات نہیں کی تھی. اچھا, اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, دیکھیں عمران خان آج بھی بیٹھا ہوا ہے, عمران خان آج بھی بیٹھا ہوا ہے, نہ وہ بیمار ہوا ہے, نہ وہ بیمار ہوا ہے, نہ وہ کہیں بھاگا ہے. اختیار ولی بھائی, اختیار ولی بھائی آ رہا ہوں, اختیار ولی بھی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, پلیز, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میری نظر میں تو وہ فرار ہو کر گئے تھے نا, پہلے بھی وہ فرار ہو کر گئے تھے, جھوٹ بول کر گئے تھے. پہلے انہوں نے ہاں, دیکھیں میری رائے ہے, میری رائے غلط ہو سکتی ہے سر جی, میری رائے غلط ہو سکتی ہے, میری رائے غلط ہو سکتی ہے. میں آ رہا ہوں آپ کی طرف, پلیز. یو ہیو ٹو, سر جنرل فیض کی بات کریں نا, چھوڑیں. یو ہیو ٹو ریسپیکٹ مائی, ایون اف آئی ایم رانگ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ مائی پوائنٹ آف ویو. یو کین ڈفر ود می بٹ یو ہیو ٹو ریسپیکٹ مائی. آپ کو میں موقع ملے گا, میری موقع ملے گا سر. قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں. پٹن کہتا ہے کہ حلقہ 130 میں اس سے بڑی دھاندلی آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی. پٹن کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں. تو مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک بات بتائیں ان کو. میں آ رہا ہوں سر, پلیز سر, میرے پاس وقت
بہت مختصر رہ گیا ہے اختیار ولی بھائی، آپ کی طرف بھی آتا ہوں، مجھے پلیز سینیٹر صاحب کو بات مکمل کرنے دیں، بات مکمل کر لیں. میں تو آپ کو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں، بات مکمل کر لیں پھر آپ جواب دے دیجیے. جا کے دیکھیں یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ ان کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے، وہاں پہ جا کے وہ KFC کھا رہے تھے، ادھر ان کے پلیٹلیٹس نہیں گر رہے تھے. یہاں پہ ان کو پرابلم ہو رہی تھی، وہاں پہ نہیں پرابلم ہو رہی تھی. میں تو دیکھیں میں تو جو چیز بتائیں کہ کوئی پریشانی ہے جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے ہے یا نہیں ہے؟ اچھا آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہے جنرل درانی صاحب کے اوپر، جب جنرل درانی کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس کے یہ کیا کہتے ہیں کورٹ مارشل کی بات ہو رہی تھی، ان کے کورٹ مارشل نہیں ہوا تھا. آپ کو ہوگا نہیں ہوگا، ان کا بھی موسٹ پروبلی نہیں ہوگا. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بھی لی تھی، پریشانی تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی پریشانی نہیں ہے.